اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء. اس چیز کی تم پیروی کرو، اس بات پر تم عمل کرو جو بات اللہ نے قرآن میں نازل کیا، حدیث میں نازل کیا، آسمان سے اتاری گئی. وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، ان باتوں کے سوا کسی بات کی تم پیروی مت کرو، چاہے کتنا بڑا پیر کیوں نہ دے، کتنا بڑا ولی کیوں نہ دے، کتنا بڑا خواجہ کیوں نہ دے، کتنا بڑا تمہارا مرشد کیوں نہ دے. کون تو بھی تم نہ وہ عمل دیں دے، تمہارے مفتی صاحب دیں دے، بڑے لمبی شیروانی، لمبی پگڑی جھگڑی پہنے والے تمہارے علامہ حضرت مولانا دیں دے، کوئی بھی کچھ بھی دے دے، اگر اس بات کی دلیل قرآن میں نہیں، حدیث میں نہیں، دیوار پر رکھ کر مارو، اس کی کوئی ویلیو نہیں. اسلام کے اندر 0% ویلیو ہے اس کی. اللہ کہتا ہے قرآن سورہ بقرہ کی آخری آیت میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہم کسی انسان کو اس کے نفس سے بڑھ کر اس پر مصیبت نہیں ڈالتے. جتنا اس کی جان، اس کا نفس مصیبت کو برداشت کرنے کی کیپیسٹی رکھتا ہے، ہم اتنی ہی اسے پریشانی دیتے ہیں. جتنا وہ برداشت نہیں کر سکتا اتنی بڑی مصیبت ہم نہیں دیتے اسے. یہ کون کہتا ہے؟ ہمارا کریٹر، ہم کو پیدا کرنے والا ہمارا خالق ہم کو کہتا ہے. اذان فجر سے پہلے تیسرا پہر سمائی دنیاوی آسمان پر ہمارا رب ذوالجلال والاکرام آ کر 3 پکار پکارتا ہے اپنے غفلت میں سوئے ہوئے بندوں اور بندیوں کے لیے، انسان جناتوں کے لیے. اللہ کہتا ہے کوئی میرا بندہ جو دنیا میں کسی مصیبتوں میں مبتلا ہوا ہو، دنیا کی کسی پریشانیوں میں، ٹینشنوں میں پڑا ہو، وہ اگر مجھ سے مدد طلب کرے، میں اس کے ٹینشن دور کرنے کے لیے اس کے نزدیک آیا ہوں. ہے کوئی میرا بندہ مجھ سے اپنی مصیبتوں کا دکڑا بیان کرے، میں اس کی مصیبت کو دور کروں گا. ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال الله تعالى في موضع آخر أولا يروا أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين وهم لا يتوبون.
مرتن او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی اور بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو میرا اور آپ کا ہم سب کا پالنہار و پروردگار ہے. درود نازل ہو سارے نبی و رسولوں پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، پردہ نشی میری ماں اور بہنوں، آپ کے سامنے مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچنے کا اسلامی کیا طریقہ ہے، وہ طریقے قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتانے کے لیے کھڑا ہوں. ہم جانتے ہیں کہ یہ دنیا ہمارے لیے آزمائش کے لیے بنائی گئی. اس دنیا میں ہر آدمی پریشان ہے، بچے سے لے کر بوڑھا تک ہر آدمی پریشان. چھوٹا بچہ جو شاید پلے ہوم یا LKG UKG پڑھتا ہو، وہ بچہ اتنے کلو کا نہیں ہوتا، اس سے ڈبل ویٹ اور کلو کا اس کا بستہ ہوتا ہے، اس کا بیگ ہوتا ہے، اس کی کتابیں ہوتی ہیں. اسے ٹینشن ہے اپنے ہوم ورک کا. میں ہوم ورک نہیں کروں گا، ٹیچر مجھے ماریں گے. غرض کہ دنیا میں ہر شخص پریشان ہے، ہر شخص پریشان ہے. کسی نہ کسی قسم کی آفتیں، بلائیں، مصیبتیں، پریشانیاں، بیماریاں، آزمائشوں سے وہ دوچار ہوتا ہی رہتا ہے. اور یہ دنیا کا اصول ہے، یہ اللہ کا بنایا قانون ہے. بڑے سے بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو، وہ ٹینشن سے بری نہیں ہے، پریشانیوں سے چھٹکارا اسے بھی نہیں ہے. اگر کسی کو پریشانی نہیں ہوگی، کسی قسم کی ٹینشن نہیں، بیماری نہیں، کسی قسم کی کوئی مصیبت نہیں، تو وہ ایک ہی جگہ ہے، وہ آخرت میں جنت ہے. جنت ہر پریشانیوں، ہر مصیبتوں، ہر ٹینشن، ہر بیماری سے بری، اس ذمہ صحت و عافیت، نعمت و برکت والی وہ جگہ ہے. جب تک اس دنیا میں ہم زندہ ہیں، ہمارے آنے والی نسل در نسل اس دنیا میں جیے گی، اسے پریشانیاں لائق ہوں گی، بے شک اسے پریشانیاں آپ پکڑیں گی. اور یہ دنیا اللہ تبارک و تعالی یہ دیکھنے کے لیے ہم کو یہاں بھیجا ہے کہ ہم میں سے کون اچھے کام کرتا ہے. اپنی آخرت سنوارنے کے پیچھے، اپنے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اپنی جنت کے راستے پر چلنے کے لیے ہم کو ہزاروں مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا. ایک مومن کی زندگی مکمل آزمائشوں سے بھری ہوئی. اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ بقرہ 155 156 157 155 سے 157 آیت تک اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم مومنوں کو آزمائیں گے، ان کے جان میں نقصان کر کے، ان کے مال میں نقصان کر کے، ان کے کھیتی باڑی میں نقصان کر کے، ان کے پھلوں میں نقصان کر کے. کبھی ان کو صحت مند رکھیں گے تو کبھی بیمار بنا دیں گے، کبھی ان کو دولت مند بنائیں گے تو کبھی فقیر بنا دیں گے، کبھی ان کو عزت کے اونچے کٹہرے پر پہنچائیں گے تو کبھی ذلت کے گڑھے میں اتار دیں گے. کبھی کسی کو اولاد دے کر آزمائیں گے تو کبھی کسی کو بے اولاد بنا کر آزمائیں گے. کسی کو روزی روٹی دے کر آزمائیں گے تو کسی کو بے روزگار بنا کر ہم آزمائیں گے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے میرے نبی
بتا دو میرے بندوں کو, تمہارے امتی کو, صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے. الذین اذا اصابتہم مصیبہ, جب بھی کسی مومن کو کوئی آفت آتی ہے, کوئی پریشانی آتی ہے, قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون, وہ لوگ انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہوئے اللہ کی جانب رجوع اختیار کرتے ہیں, اللہ کی جانب اپنا لو لگاتے ہیں. اور سورہ توبہ, اللہ تبارک و تعالی سورہ توبہ کی 126ویں آیت میں اللہ کا ارشاد ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اولا یروا انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین, کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے ہم ان کو ایک سال میں ایک مرتبہ یا 2 مرتبہ کسی نہ کسی آفت میں ضرور مبتلا کرتے ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ہمارا اللہ کہہ رہا ہے. سورہ توبہ میں آخری آیتوں میں 126 نمبر آیت میں اللہ کا نظام ہے, یہ اللہ کا بنایا قانون ہے. یہ ہم سوچتے ہوں گے 2019 میں کووڈ-19 آیا تھا, پھر 2020 میں کرونا کے نام سے آیا, پھر 2021 میں اسی کرونا کی لہر میں ایسے ہٹے کٹے لوگوں کو زمین بوس بنا دیا, زمین کے نیچے خبر کے آغوش میں سلا دیا. ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ لوگ مر جائیں گے, مر گئے, ہم لوگ بچ گئے. ابھی کرونا کی تیسری لہر اومیکرون کے نام سے آنے والی ہے, یہ آ چکی ہے, بہت جگہ پھیل چکی ہے, کئی لوگ اس کے شکار بن رہے ہیں اور بننے والے ہیں. یہ کیا ہوئی ہے؟ دیکھتے دیکھتے سال میں یہ بیماری نئے نئے ناموں سے آ رہی نا, یہ سازش ہے, بیماری ہے, جو بھی ہے اللہ کا نظام سن لو. اولا یروا انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین, کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے ہم ان کو سال میں 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ کسی نہ کسی آفت میں ضرور مبتلا کرتے ہیں, کسی نہ کسی آزمائشوں میں, کسی نہ کسی بیماری میں ضرور ان کو مبتلا کرتے ہیں. ثم لا یتوبون, پھر بھی یہ لوگ توبہ نہیں کرتے. ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون, نہ یہ توبہ کرتے ہیں نہ یہ نصیحت حاصل کرتے ہیں. اللہ ہم سے کہہ رہا ہے ہم کرونا لا رہے ہیں, اومیکرون لا رہے ہیں, اور تمہارے مال میں خسارہ کر رہے ہیں, تمہارے بدن میں صحت میں بیماریاں دے رہے ہیں, تمہارے پھلوں میں, تمہاری کھیتی باڑی میں بارش روک کر تمہارے کھیت کی فصل کو نقصان کر رہے ہیں. ثم لا یتوبون, کیا اب بھی تم اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کرو گے؟ ولا هم یذکرون, کیا اب بھی نصیحت حاصل نہیں کرو گے؟ یہ اللہ کی آزمائش ہے جی, پریشانیاں آ کر رہیں گی جی. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ, اے میرے بندو کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے جنت میں ایسے ہی فری چلے جاؤ گے؟ جبکہ تم سے پہلے والے انبیاء کو, انبیاء کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کو ہم نے ایسے ایسے آزمائشوں کی چکی میں ڈال کر ان کو پیسا. یہ لوگ کانپ گئے, یہ لوگ تڑپ گئے, یہ پکارنے لگے متی نصر اللہ, اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب, اب ہماری مدد تمہارے بالکل قریب آئے گی. ہم آزمائیں گے جیسے پہلے کے لوگوں کو ہم نے آزمایا. ہم آزمائشوں کی چکی میں ڈال کر پیسیں گے اور یہ دیکھیں گے تم میں کا مومن کون, منافق کون, تم میں کا کھرا کون, کھوٹا کون, تم میں کا اصلی کون, نقلی کون. ہم یہ جانچیں گے, ہم یہ پرکھیں گے. جب تک آزمائشوں کی بھٹی میں ڈال کر تم کو تپایا نہیں جائے گا اس وقت تک جنت فری میں ملنے والی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی دنیا میں ہر قدم بقدم اسے آزمائشوں میں مبتلا کرے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آزمائشیں کیا ہیں؟ اے اللہ کے نبی آزمائشیں کیا ہیں؟ آپ نے بیان فرمایا سب سے بڑی آزمائشیں اللہ انبیاء کو دیتا ہے. انبیاء جیسی آزمائشیں دنیا میں کسی کو نہیں دیتا.
अंबिया की उतनी बड़ी आजमाइशें, अंबिया की उतनी बड़ी परेशानियां किसी को नहीं मिलती। इतनी बड़ी बड़ी आजमाइशों से अल्लाह अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आजमाता है। फिर उसके बाद जिसका ईमान जितना मजबूत रहेगा, जो जितना अल्लाह के करीब रहेगा, अल्लाह उसे उतनी आजमाइशों से दो चार करेंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ये आजमाइशें हिया तकर्रुबुम मिन अल्लाह, अल्लाह से कुर्बत इख्तियार करने का जरिया है। अल्लाह अपने बंदों को आजमाइशों में डालकर अपने करीब करता है। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, जब भी इनको मुसीबत आती है, क़ालू इन्ना लिल्लाह, या अल्लाह हम तेरे हैं, व इन्ना इलैहि राजिऊन, या अल्लाह हम तेरी जानिब लौटने वाले हैं। अल्लाह साल में एक बार या दो बार बड़ी आजमाइशों में हमको डाल देता, सिर्फ इसलिए मेरा बंदा मेरी जानिब पलट जाए, मेरा बंदा मेरी जानिब रुजू कर ले। अब आइए, परेशानियां तो आती ही हैं, परेशानियों में हम में से बेशुमार लोग मुब्तला है। कोई खर्चदारी में मुब्तला है, कोई अपनी बीमारी में मुब्तला है, कोई किसी की जवान बेटियां घर में एक एक दो दो तीन तीन बैठी हैं, उनको रिश्ते के लिए परेशान है, और कोई शख्स बड़े से बड़ा एग्जाम लिखा है, वो ये चाहता है कि मैं इंजीनियरिंग पास कर लूं, डॉक्टर पास कर लूं, मैं फलां दुनिया के डिग्रियां हासिल कर लूं, अच्छे नंबरात से पास हो जाऊं। और कोई आदमी ये चाहता है कि मुझे बाहर गांव का वीजा लग जाए, मैं कमाने के लिए बाहर चला जाऊं। और कोई शख्स परेशान है, शादी होकर 12 साल हो गया, खानदान में तरह तरह के नाम उठ रहे हैं, मुझे एक औलाद हो जाए। और किसी आदमी का दुकान तो अच्छा फिट है, लेकिन हाथों में पैसा नहीं टिकता, हाथों में कोई पैसा उसकी बरकत नहीं है, हर किस्म से परेशान है आदमी। अब इन परेशानियों का हल तलाशने के लिए लोग क्या करते हैं? गलत तरीके इख्तियार करते हैं, जबकि इस्लाम में इसके अच्छे तरीके, सही तरीके हैं, वो छोड़कर गलत तरीके इख्तियार करते हैं। गलत तरीके क्या? कोई जाता है जादू कराने के लिए, भाई मेरा दुकान तो अच्छा है लेकिन हाथ में पैसा नहीं टिक रहा, क्या किया जाए? अब वो जादूगर एक नींबू, एक नारियल पढ़कर दे देता है, यानी तो वो तांबे के, पित्तल के वो जो पत्ते होते हैं उसमें नक्शा वगैरह, नंबर वगैरह लिखकर तोहरे दे देता है, बेटे ये तेरे घर में लगा ले, दुकान में लगा ले, फला फला, तुझे जादू से कोई भी हलाक नहीं करेगा, तू आबाद हो जाएगा। क्या जादू करना, क्या नींबू नारियल से अपने परेशानियों का दिफा करना सही है या गलत है? अगर हम कुरान हदीस से सवाल करें तो कुरान और हदीस हमको यह जवाब देते हैं कि यह बिल्कुल गलत तरीका नहीं, शिरकिया, कुफरिया तरीका है। यह तरीका सही नहीं है, तुम्हारे परेशानियों से बचने का यह तरीका सही नहीं है। सूरह यूसुफ आयत नंबर 106, अल्लाह कहता है, वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून, अक्सर ईमान लाने वाले, अक्सर कलमा पढ़ने वाले शिर्क के काम करके मुशरिक बन जाते हैं। अब कलमा पढ़ के शिर्क करना, यही है ये। नींबू पे भरोसा कर लेना, नारियल पे भरोसा कर लेना, तोहरों पे भरोसा कर लेना, जादू के जरिए अपना इलाज करना, अपने दुकान का इलाज कराना, ये मुसीबतों से बचने का गलत तरीका है। फिर क्या किया जाए? हदीस से अगर सवाल करें तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मन अता अर्राफा, जो आदमी, मन अल्लाह का शैया, जो आदमी अपने गले में कोई चीज लटकाएगा, चाहे वो तांबे पीतल की तांत क्यों ना हो, या किसी किस्म का धागा क्यों ना हो, या किसी किस्म का पलीता क्यों ना हो, या कोई तावीज गंडा क्यों ना हो, मन अल्लाह का शैया उकिला इलैहि यौमुल क़ियामह, जो आदमी दुनिया में कोई तावीज या पलीते लटका कर ये भरोसा, ये उम्मीद लगाएगा कि ये तावीज मुझे जादू से बचाएगा, ये पलीता मुझे नजरे बद से बचाएगा, ये पलीता, ये तावीज मुझे दुनिया के आफतों से बचाएगा, यकीनन उसने कुफ्र किया, उसने शिर्क किया। मन अल्लक़ तमीमतन फ़क़द अशरक, जिसने कोई तमीमा लटकाया उसने शिर्क किया, और क़यामत के दिन अल्लाह उसी के हवाले करेगा, तूने इस पर भरोसा किया, जा मैं तुझे जहन्नम में डालूंगा। वो भरोसा जो मुझ पर करना चाहिए था तूने इस तावीज पर किया, जा मैं इसी के हवाले तुझे करता हूं। तो पता यह चला, तावीज, पलीता, नींबू, नारियल, तोगरे,
ان چیزوں سے اپنے دنیاوی پریشانیوں کا حل تلاشنا بالکل غلط طریقہ ہے، شرک کا راستہ ہے، کفریہ طریقہ ہے۔ بعض لوگ اپنی دنیاوی پریشانیوں سے بچنے کے لیے اور کیا کرتے ہیں؟ فال کھولنے کے لیے جاتے ہیں۔ میں کتنا کما رہا ہوں، ہاتھ میں پیسہ نہیں ٹک رہا، کیا ہوا ہوگا مجھے؟ میرے ہی گھر میں کون کی ہے چوری کر رہا ہے، یا میرے خاندان میں کوئی ہے جو مجھ پہ کرا رہا ہے، یا میرے پیسے میرے نوکر چاکر اندر سے ایکسپٹ کر رہے ہیں، وہ نکال رہے ہیں۔ اب یہ جانچنے کے لیے، فال کھولنے کے لیے جاتا ہے۔ کیا یہ طریقہ صحیح ہے آپ کی پریشانیوں سے بچنے کا حل؟ بعض لوگ وہ راستے میں بیٹھے ہوئے طوطے بابا کے پاس جاتے ہیں، طوطے سے وہ چند کارڈ اٹھاتا ہے، ایک کارڈ اٹھا کے رکھ کر اندر چلا جاتا ہے، سکھایا ہوا طوطا، طوطے کو سکھاؤ تو سیکھ جاتا ہے، اور وہ فال کھول کے بولتا ہے کہ تمہارے سالے صاحب تمہارے اوپر جادو کرا رہے ہیں، یا تمہارے پیسے چوری کر رہے ہیں، یا تمہارے فلاں فلاں۔ ایک بھی سچ نہیں ہوتا، پورا جھوٹ، اس کا جھوٹ پلندہ اپنے بھیجے میں رکھ کر ساری رشتہ داریوں کو یہ خراب کر لیتا ہے۔ رشتہ داریاں، آپسی بھائی چارگی، آپسی معاملات سب بگاڑ لیتا ہے۔ کیا فال کھولنے کا طریقہ صحیح ہے؟ اگر ہم حدیث سے سوال کریں، اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں قیامت کے دن میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ نبی سے سوال کیا گیا کون ہوں گے؟ اللہ کے نبی آپ نے بیان فرمایا لا يتطيرون ولا يكتوون ولا يخطئون وعلى ربهم يتوكلون۔ جادو نہیں کرنے والے، جھاڑ پھونک نہیں کرنے والے، اور داغ نہیں لگانے والے، فال نہیں کھلانے والے، اللہ پہ بھروسہ کرنے والے۔ جادو نہیں کرنا، جادو نہیں کرانا، فال نہیں کھولنا، فال نہیں کھلانا، داغ نہیں لگانا، ٹیٹو جو بدن پر ٹیٹو چھڑا لیتے ہیں نا، وہ داغ نہیں لگانا۔ ہر معاملے میں، ہر چھوٹے بڑے مسئلے میں اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا۔ یہ 4 صفت رکھنے والے بغیر حساب و کتاب کے اللہ کے فضل و کرم سے کل قیامت کے دن جنت میں جائیں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اے اللہ ہم سب کو ان 70,000 میں شامل فرما دے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، پتہ یہ چلا فال کھولنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ دوسری حدیث بخاری کی، اللہ کے نبی بیان فرماتے من اتا عرافا فسألہ عن شیء، اگر کسی نے کسی عراف کے پاس آ کر اپنی ہتھیلی دکھایا، اپنا ہاتھ دکھایا، اپنا فال کھلایا، فسألہ عن شیء، اس سے کچھ سوال کیا، فصدقہ بما یقول، اس نے ان باتوں کو سچ جان لیا جو کچھ بھی اس نے اس کے سامنے بکواس کیا، فقد کفر بما انزل اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ البخاری، اس نے اس ساری شریعت اسلامیہ کا کفر کر دیا جو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نازل کیا تھا، ساری شریعت کا اس نے کفر کر دیا۔ فال کھولنے کا طریقہ بالکل غلط ہی نہیں، کفریہ طریقہ ہے۔ آپ کو فال کھلا کر بھی اپنے پریشانیوں کا حل نہیں تلاش کرنا چاہیے۔ اب اور کیا کرنا چاہیے؟ جب جادو نہیں کرانا، فال نہیں کھلانا، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، بعض لوگ کسی کو پیسے دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ تم ہماری طرف سے وظیفہ کرو، ہماری طرف سے استخارہ کرو، ہماری مصیبتیں دور ہونے کے لیے تم یہ عمل کرو، وہ عمل کرو، اور وہ لوگ بتا دیتے ہیں کہ 1,01,111 مرتبہ یا ودودو کا رٹ لگاؤ، تمہاری مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ روزی رزق سے پریشان ہو، اول آخر مرتبہ 11 مرتبہ درود پڑھو، بیچ میں 1,170 پر 1 مرتبہ یا رزاقو یا متینو، یا رزاقو یا متینو کو ریٹ لگاؤ، تمہاری روزی روٹی میں برکت آ جائے گی۔ یا نہیں تو مغرب کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز پڑھو، 11 مرتبہ سورہ اخلاص، 12 مرتبہ سورہ درود ابراہیمی، فلا عمل کرو، تمہاری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ ایسے بتانے والے پاکھنڈی بابا بھی موجود ہیں۔ کیا ان لوگوں کے پاس جا کر ایسے عمل کرنا، ہماری مصیبتوں پریشانیوں کا حل تلاش کرنا صحیح عمل ہے؟ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، قرآن مجید سورہ مائدہ آیت نمبر 3،
اليوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج ہم نے تمہارے لیے دین اسلام کو مکمل کر دیا. اس دین میں کسی بات کا اضافہ بھی نہیں, کسی بات کی کمی بھی نہیں. اور اس دین کو اللہ نے اسلام ہونے پر اللہ نے راضی کر لیا. اللہ راضی ہو گیا دین اسلام کو ہمارے لیے مذہب اسلام چننے پر. دین کے اندر کسی بات کا اضافہ نہیں. خطبہ حجۃ الوداع, نبی کی زندگی کا آخری خطبہ, آپ علیہ السلام نے بیان کیا, ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنتی. دو چیز تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں, ایک قرآن ہے, دوسرا میری حدیث ہے. انہی دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑنا, نہ کبھی گمراہ ہوں گے نہ کبھی راہ راست سے بھٹکو گے. اب دیکھنا یہ ہے, یہ 1111 مرتبہ کا جو ورد ہے, یا ودودو یا ودودو یا رزاقو یا خویو یا متینو, یا جو بھی ایسے اول آخر مرتبہ 11 مرتبہ درود, یا 41 مرتبہ سورہ اخلاص, یہ تمام جو بھی فارمیلٹیز یہ بابا لوگ بنا کر پیش کرتے ہیں. حالانکہ قرآن کی آیتیں ہی بتاتے ہیں, دعائیں بتاتے ہیں, لیکن اس کی تعداد 1111 مرتبہ, فلا عمل 11 مرتبہ, فلا ذکر 11 مرتبہ, فلا ذکر 1100 مرتبہ. یہ قرآن میں ہے کیا, حدیث میں ہے کیا؟ اگر ہے تو کرنا, نہیں ہے تو نہیں کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, نبی کا زمانہ گزر گیا, صحابہ کا زمانہ. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے گورنر ہیں. آپ نے وہاں لوگوں کو دیکھا فرض نماز کے بعد وہ لوگ کنکریوں پر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کی تسبیح پڑھنے کا ایک نیا رواج پیدا کر لیے. کنکریوں پر فرض نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ, 34 بار اللہ اکبر, یا 33 بار اللہ اکبر, ایک بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. 100 مرتبہ کی تسبیح ہر فرض نماز کے بعد پڑھنے سے اللہ تعالیٰ دنیا میں کتنے بڑے پریشانی اور اندھے اللہ اس کے دور کر ڈالتا. یہ صحیح حدیث ہے. اب یہ اللہ کے نبی نے ہم کو سکھایا ہے, اپنی انگلیوں کے پوروں پر پڑھ کر بتایا ہے. انگلیوں کے پوروں پر پڑھو, اس لیے کہ یہ انگلیاں قیامت کے دن, یہ ہاتھ تمہارے ساتھ رہے گا, یہ انگلیاں تمہارے ساتھ رہیں گی, اللہ کے سامنے گواہی پیش کریں گی. یا اللہ اس نے میرے اوپر تیرا ذکر کیا, گواہی پیش کریں گی. تم کو تعویذ پر, منکوں پر سبحان اللہ بول کے من کے ڈھکلنا یہ جائز نہیں ہے, کیونکہ تمہارا تعویذ قیامت کے دن تمہارے ساتھ نہیں آئے گا. انگلیاں رہیں گی, انگلیوں پر پڑھو. جو سنت کا طریقہ نبی نے بتایا, جیسا کر کے دکھایا ویسا ہی کرنا چاہیے, اس میں چینجنگ نہیں کر سکتے. اسلام کے اندر کوئی بات چینج نہیں کر سکتے. کوفہ کے اندر امام صاحب سبحان اللہ 100 کنکریاں لیتے تھے, سبحان اللہ انہوں ایک کنکری ڈالے تو سارے مسلح سبحان اللہ کنکری نیچے ڈالتے تھے. سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ اکبر اللہ, انہوں ایک کنکری ڈالے, سارے لوگ کنکریاں ڈالے. گویا کہ پوری مسجد ٹپ 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 کنکریوں کی آواز سے چٹ 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 پوری گونجتی تھی. اب یہ نیا رواج بدعت. عبداللہ ابن مسعود نے ان کو روکا, نہیں مانے. مدینہ گئے, حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائے کہ میں ان کو منع کرتا ہوں, یہ لوگ نہیں مان رہے. ابو موسیٰ اشعری آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو, یہ تم کیا کر رہے ہو؟ ابھی نبی علیہ السلام کے گزرے ہوئے زیادہ سال نہیں بیتے. امہات المومنین کے مکان میں نبی کے جھبے موجود ہیں. نبی جن برتنوں میں کھائے تھے وہ برتن ابھی ٹوٹے نہیں ہیں, نبی کے برتن موجود ہیں, اور تم نے دین میں بدعت پیدا کر دیا. یہ کیا کر رہے ہو؟ ہم تو اچھا کام کر رہے ہیں. یہ انگلیوں پہ گننے میں پرپٹ آتا, ہم نا کنکریوں پہ گرے تو پرفیکٹ کاؤنٹنگ برابر ہوتی. ما انا الا بخیر یا ابا عبد الرحمن, اے ابو عبد الرحمن ہم تو بھلائی کی نیت سے کر رہے ہیں کام. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ وہ کنکریاں لیے, مار مار کر ان کو بھگائے. جو طریقہ نبی نے بتایا وہ کرنا, ویسا کرنا, اس میں چینجنگ کرے. بدعت ہے اسلام میں, اور ایسی بدعت کی اجازت ہم نہیں دیتے. نکلو یہاں سے. مار مار کو بھگائے کنکریاں لے کے. پتہ یہ چلا اسلام کے طریقے سے ہم ہٹ کر کوئی کام نہیں کر سکتے. یہ جو بابا بولتے ہیں 1121 مرتبہ یا ودودو یا رزاقو پڑھ لو تمہارے مصیبتاں دور ہو جائیں گے, یہ سب غلط طریقے ہیں. نہ قرآن میں اس کی کوئی دلیل ہے, نہ حدیث میں اس کی کوئی دلیل. ہم کو ایسے کام نہیں کرنا ہے جو قرآن اور حدیث جس بات کی اجازت ہم کو نہیں دیتے.
سورہ آراف آیت نمبر 3 اللہ کا ارشاد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء. اس چیز کی تم پیروی کرو, اس بات پر تم عمل کرو جو بات اللہ نے قرآن میں نازل کیا, حدیث میں نازل کیا, آسمان سے اتاری گئی. ولا تتبعوا من دونه اولیاء, ان باتوں کے سوا کسی بات کی تم پیروی مت کرو, چاہے کتنا بڑا پیر کیوں نہ دے, کتنا بڑا ولی کیوں نہ دے, کتنا بڑا خواجہ کیوں نہ دے, کتنا بڑا تمہارا مرشد کیوں نہ دے. کون تو بھی تم نہ وہ عمل دیں دے, تمہارے مفتی صاحب دیں دے, بڑے لمبی شیروانی لمبی پگڑی جھگڑی پہنے والے تمہارے علامہ حضرت مولانا دیں دے, کوئی بھی کچھ بھی دے دے, اگر اس بات کی دلیل قرآن میں نہیں حدیث میں نہیں, دیوار پر رکھ کر مارو, اس کی کوئی ویلیو نہیں. اسلام کے اندر 0% ویلیو ہے اس کی. کتنا بڑا علامہ اتنی موٹی پگڑی مہندس والا بولیا تو بھی اس کی بات 0 ویلیو ہے. قرآن کے اندر حدیث کے اندر اگر نہیں ہے, ہمارے پاس اس کی بات کی کوئی اہمیت کوئی ویلیو نہیں ہے. پتہ یہ چلا ایسے ورد کر کے اپنے پریشانیوں کا حل تلاشنا بالکل غلط طریقہ ہے. اب آئیے پھر صحیح طریقہ کیا ہے, اپنی مصیبتوں سے بچنے کے صحیح طریقے کیا ہیں؟ صحیح طریقے نمبر 1, اللہ تعالی قرآن میں کہتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 154 154 نمبر آیت, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین. اے ایمان والو, جب بھی دنیا میں تم مصیبت آ جائے, جب بھی کوئی پریشانی تمہیں آ جائے, اللہ کی مدد طلب کرو, صبر کرتے ہوئے, نماز کی پابندی کرتے ہوئے. نماز کے ذریعے, صبر کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرو, کیونکہ اللہ ایسا مددگار ہے, اس کے جیسا مشکل کشا نہ دنیا میں ہے نہ آسمانوں میں ہے. اس کے جیسا مددگار, اس کے جیسی مدد کرنے والا وہی داتا, وہی گنج بخش, وہی اللہ تعالی دستگیر ہے, وہی مشکل کشا ہے, وہی حاجت روا ہے, وہ ساری دنیا کا مالک الملک ہے, ہمارا خالق دو جہاں, مالک ارض و سما ہے. اس کے قبضے قدرت میں 7 زمینوں 7 آسمانوں کی باغڈور چلتی ہے. تو مدد طلب کرو اللہ سے, کیونکہ آزمائشوں میں ڈالنے والا بھی ہمارا اللہ ہے, آزمائشوں سے آر پار کر کے نکالنے والا بھی ہمارا اللہ تعالیٰ ہے. اگر آزمائشوں میں گھر چکے ہو, پریشانیاں آ چکی ہیں, کرونا لگ چکا ہے, اومیکرون میں آپ کے باپ آپ کی اماں آکسیجن لے کر اسپتال کے بیڈ پر زندگی موت کے کشمکش میں موت کے ایام گن رہے ہیں, چاہے آپ پر آسمان ٹوٹ پڑا ہو, اللہ کہتا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ, نماز کے ذریعے صبر کرتے ہوئے اللہ کی مدد طلب کرو. اللہ کے نبی بیان فرماتے, جب بھی اللہ کے نبی کو کوئی آفت آتی, فوراً آپ جاتے 2 رکعت نماز پڑھتے, اللہ سے دعا کرتے. نبی کے اوپر جب بھی کوئی آفت آتی, جب بھی کوئی ٹینشن والی خبر آتی, فوراً آپ وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھتے, اللہ سے دعا کرتے. میرے مومن بھائیوں, میری مومنہ بہنوں, اللہ کے لیے یہ طریقہ اختیار کرو جو طریقہ ہمارے نبی نے اختیار کر کے ہم کو بتایا, کیونکہ نماز مومن کے دل کے سکون کا ذریعہ ہے, اللہ سے قریب ہونے کی عبادت ہے, نفل نماز. وَإِذَا وَهُوَ سَاجِدٌ, جب وہ نماز میں سجدہ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ سے بالکل قریب ہو جاتا ہے. فَأَكْثِرُ الدُّعَاء, نبی نے کہا کثرت سے تم دعا کر لو, اللہ کے بندہ بالکل قریب چلا جاتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. عربی میں دعائیں کرو, نماز میں اردو میں دعائیں کرنا جائز نہیں ہے, عربی میں دعائیں کرو, جو بھی اللہ کے نبی نے بتایا ہے دعاؤں کی شکل میں. ہاں, سجدے میں ربنا آتنا قرآن کی آیتوں والی مسنون دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں آپ, جبکہ سجدے اور رکوع میں قرآن کی تلاوت نہیں کرنا چاہیے. رکوع اور سجدے میں آپ بعض قرآنی آیات کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرنا چاہیں کر سکتے ہیں, اس میں علماء کا جواز, بے شک کر سکتے. نماز پڑھو, دعا کرو, یہ مصیبت سے بچنے کا صحیح طریقہ ہے, اسلامی طریقہ. نماز کے ذریعے اللہ کے نبی کہتے تھے ارحنا یا بلال بالصلاۃ, اے بلال نماز کے ذریعے ہمارے دلوں کو راحت پہنچاؤ.
کیا نماز کا ٹائم نہیں آیا, کیا نماز کا وقت نہیں آیا؟ نہیں اللہ کے نبی, ابھی وقت باقی ہے, ابھی وقت باقی ہے. نماز تمہارے پریشانیوں سے بچنے کا صحیح طریقہ ہے. نماز پڑھو, اللہ ہر مصیبت سے بچا لے گا تم کو, ہر پریشانیوں سے بچا لے گا تم کو, دنیا کے ہر آفتوں سے اللہ بچا لے گا تم کو. نماز پڑھو. یہ جو نماز پڑھنے کے لیے وضو کرتے ہو نا, اللہ کے نبی نے فرمایا وضو کرنے والے کے بدن سے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے سوکھے درخت کو ڈھالی پکڑ کر ہلانے سے سوکھے پتے جھڑتے ہیں, اللہ اس کے بدن سے گناہ ایسے جھڑاتا ہے. نماز پڑھنے والے کو اللہ صحت و عافیت عطا کرتا ہے, بدن میں نور عطا کرتا ہے, ایمانی طاقت اللہ اسے عطا کرتا ہے. پہلا اسلامی طریقہ نماز کے ذریعے مدد طلب کرو. دوسرا طریقہ کیا ہے؟ اللہ سے دعا کرو. دعا ایک ایسی عبادت ہے, اب دعا ہوا مقل عبادت, دعا ساری عبادتوں کا نچوڑ ہے, ساری عبادتوں کا نچوڑ. نماز کے لیے وقت مقرر ہے, فجر پڑھنے کے لیے صبح صادق کا ہونا ضروری, ظہر کے لیے زوال کا ڈھلنا ضروری, عصر کے لیے ہر چیز کا سایہ ایک مقدار کا ہونا ضروری, مغرب کے لیے سورج ڈوبنا ضروری, عشاء کے لیے آسمان کی شفق غائب ہونا ضروری. لیکن جمعہ کے لیے جمعہ کا دن ہونا ضروری, حج کرنے کے لیے ذی الحجہ کے 8 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ تک کے وہ ایام آنا ضروری, قربانی کے لیے بقرعید کا ہونا ضروری, فرض روزے رکھنے کے لیے رمضان کا مہینہ ضروری. ہر عبادت کے لیے ایک وقت اللہ طے کیا, لیکن دعا کے لیے کوئی ٹائم نہیں, کوئی وقت نہیں. سال کے 12 مہینے, مہینے کے 30 دن, دن کے 24 گھنٹے, گھنٹے کے 60 منٹ, منٹ کے 60 سیکنڈ, جب چاہے میرے پروردگار سے آپ اپنے اللہ سے کانٹیکٹ کرنا چاہے, اللہ سے ہاتھ اٹھا کر دعا کرو, یا ربی, اے میرے رب, میں تیرا بندہ, میں تجھے دعا کر کے مانگنا چاہتا ہوں, پکارنا چاہتا ہوں, مانگ کے دیکھو. اللہ کہتا ہے بول میرے بندے, تیرا یہ پروردگار تیری دعا سننے کے لیے حاضر ہے. فاذکرونی اذکرکم, تم مجھے یاد کر میرے بندے, میں تجھے یاد کروں گا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, میرا بندہ جب بھی مجھے کوئی سوال کرنے کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے, میں اس کے شہرک سے بھی زیادہ قریب اس کے ہوتا ہوں, اس کی ہر دعا سنتا ہوں, اس کی ہر دعا میں سنتا ہوں. سورہ مومن آیت نمبر 60, اللہ کہتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض االہ مع اللہ, کون ہے مصیبت میں پھنسے ہوئے لوگوں کی مصیبت کو دور کرنے والا, اے انسانوں تم اس زمین کا خلیفہ بنانے والا, االہ مع اللہ, کیا اللہ کے سوا کوئی دوسرا بابا خواجہ تمہارا مرشد کوئی دوسرا ہے؟ بتاؤ اللہ کے سوا کون ہے؟ صرف اللہ ایک ہے, واحد القہار ہے. اس ایک اللہ سے مدد طلب کرو, تمہاری دعائیں اللہ قبول کرے گا. حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بخاری کی روایت, ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا سکھائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سلمہ کو یہ دعا سکھائے, اے ابو سلمہ, اگر دنیا میں کوئی مصیبت آ جائے, کوئی پریشانی آ جائے, انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ دعا پڑھ کر اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا, یہ دعا اگر تم پڑھو گے, اس کا معنی کیا؟ یا اللہ ہم تیرے ہیں, تیری جانب لوٹ کر آنا ہے. اللہم اجرنی فی مصیبتی, یا اللہ میری مصیبت میں مجھے اجر دے, نیکی دے. واخلف لی خیرا منہا, اے اللہ اس مصیبت کے بدلے میں بھلائی عطا کر, اس غم کو خوشی میں بدل دے, اس بیماری کو صحت میں بدل دے, اس پریشانی کو راحت میں بدل دے. واخلف لی خیرا منہا, اس پریشانی کو اے اللہ خیر سے, امن سے بدل دے. یہ دعا اگر تم مانگو گے, تمہاری کتنی بھی بڑی پریشانی رہنے, نہ صرف اللہ پریشانیاں دور کرے گا, اس کے بدلے میں راحت, سکون, برکت, نعمت سے اللہ نوازے گا. یہ دعا سیکھ کر آیا ابو سلمہ, اپنی بیوی ام سلمہ کو سکھائے. ام سلمہ یہ دعا پڑھتی تھی, لیکن جب ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا, ام سلمہ کہتی میرے شوہر گزر گئے, میرے لیے وہ سب سے بڑی پریشانی کا عالم تھا. اتنی بڑی پریشانی میں بتا نہیں سکتی. جب کسی کا شوہر مرتا ہے, اس کی بیوی کو پتا ہوتی ہے کہ اس کی ساری دنیا اجڑ جاتی ہے. وہ کہتی ہے میرے شوہر اللہ کے نبی سے جو دعا سیکھ کر آ کر مجھے سکھائے تھے, میں بار بار وہ دعا پڑھتی تھی, اللہ میں تیری ہوں, تیری جانب لوٹ کر مجھے آنا ہے, میں مصیبت میں ہوں, اللہ میری مصیبت کو بھلائی سے بدل دے, خیر سے بدل دے, میرے دکھ اور پریشانی کو خوشیوں سے بدل دے. میں اللہ سے دعا کرتی تھی, مجھے نہیں پتا تھا میری اس پریشانی کی دعا کی برکت سے
अल्लाह ताला मेरे शौहर के बदले में दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान को मेरा शौहर बनाकर अल्लाह देगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना रिश्ता पेश करे हजरत उम्मे सलमा को, और वो उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा से उम्महातुल मुमिनीन उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा बन गई, हम सब की माँ बन गई, उम्महातुल मुमिनीन बन गई। वो कहती है मैंने तस्वीर भी नहीं किया था कि मैं नबी की बीवी बनूंगी, मेरे शौहर से बेहतर शौहर अल्लाह ने मुझे अता किया। ऐ दुनिया के लोगों, ऐ नबी के उम्मतियों, अगर तुम्हारे ऊपर भी कोई मुसीबत आ जाए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजुरनी फी मुसीबती वख्लिफ ली खैरन मिनहा के जरिए अल्लाह की मदद तलब करो। देखो इसके बेहतर नताइज तुम अपनी जिंदगी में बहुत जल्द देख लोगे। ये इस्लाम में मुसीबतों से बचने के सही रास्ते हैं, परेशानियों से बचने के रास्ते। अल्लाह के नबी कहते हैं अगर किसी को कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना आ जाए, अगर वो अपनी परेशानियों से बचने के लिए ये दुआ पढ़े जो दुआ अबू दाऊद की है, अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला व अंत तजअलुल हज़न इज़ा शि'ता सहला। या अल्लाह नहीं है आसानी सिवाय तेरे, तू अगर चाहे दुनिया के हर मुश्किल को आसान कर दे। या अल्लाह मेरे दुनिया के इस मुश्किल काम को मेरे लिए आसान कर दे। अगर वो दिल में नियत रखकर ये दुआ पढ़ना शुरू करे कि इतनी बड़ी परेशानी क्यों ना रहने दे, अल्लाह ताला आन के आन में उसकी मुसीबत को आसानी में अल्लाह बदल देता है। ये दुआ पढ़ना चाहिए। एक मर्तबा हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास नबी आए, देखिए बड़े परेशान बैठी थी। नबी ने पूछा क्या हुआ? उन्होंने कहा एक बड़ी परेशानी आ गई। वो इतनी बड़ी परेशानी, पहाड़ से भी बड़ी परेशानी। अल्लाह के नबी ने कहा ऐ अस्मा, अगर तुम 7 मर्तबा ये दुआ पढ़ो, अपनी तौहीद का वास्ता अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला को देखकर 7 मर्तबा यह दुआ पढ़ो, कितनी बड़ी परेशानी में क्यों ना रहे, पहाड़ से बड़ी परेशानी तुझ पर क्यों ना टूट पड़ी रहे, अल्लाह पलक झपकने के बराबर तेरी मुसीबत को दूर कर देगा। वो दुआ बुखारी की हदीस, अल्लाह अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैया। या अल्लाह, अल्लाह तू मेरा रब है, मैं तेरी जात में किसी को शरीक नहीं करता, मैं तेरा तौहीद परस्त बंदा हूं। ला उशरिकु बिही शैया, अल्लाह मैं तेरी बंदी हूं, मैं तेरी जात में किसी को शरीक नहीं करती। 7 मर्तबा अल्लाह अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैया। 7 मर्तबा अगर कोई इंसान अल्लाह की वहदानियत का वास्ता देकर दुआ कर दे, अल्लाह के नबी कहते हैं पलक झपकने के बराबर उसकी मुसीबत अल्लाह उससे दूर कर देता है। इन दुआओं पे अमल करके जिंदगी में नताइज देखो। वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पे भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। और तीसरी दुआ, चाहे दुश्मन तुमको घेर ले, मारने के लिए टूट पड़े, तुम्हारी जबान पर हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर का विर्द अगर आ जाए, जानते हो ये कौन सी दुआ? जब दुश्मनों ने नबी अलैहिस्सलाम को, हजरत अबू बकर सिद्दीक को गारे सौर में करीब आ गए थे घेरने के लिए, अबू बकर ने कहा अल्लाह के नबी दुश्मन अपने नीचे देखें तो हमारे ऊपर निगाह पड़ेगी, पकड़ लेंगे, मार देंगे। ला तहज़न या अबा बकर इन्नल्लाह मअना, अबू बकर मत डरना, इस वक्त हम दोनों के अलावा अल्लाह की जात हमारे साथ है, मत डरना। उसके बाद नबी के जबान पर यह दुआ या कलिमात जारी थे, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, या अल्लाह हम तुझ पर भरोसा करते हैं, तू हमारा बेहतरीन कारसाज है, व निअमल मौला व निअमन नसीर, तुझसे बड़ा हमारा कोई दोस्त नहीं, तुझसे बड़ा मददगार हमारा कोई दूसरा नहीं। अगर ये दुआ पढ़ो, देखो सारी दुनिया तुमको मारने के लिए टूट पड़ी क्यों ना हो, अल्लाह उस दुश्मनों के नरगे से तुम्हें कैसे बचाता है। नबी कहते हैं जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को गोपन में बिठाकर नमरूद बादशाह ने आग में फेंक दिया, आग में जाकर गिरे इब्राहिम, अल्लाह तबारक व तआला के वो लाडले बंदे, पैगंबर, खलील, अल्लाह के दोस्त, उनकी जबान पर भी यही कलिमात थे, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। अल्लाह ने अपने खलील की हिफाजत आग को बोलकर किया, या नारु कूनी बरदन व सलामा अला इब्राहिम, अरे इब्राहिम तू ठंडी हो जा, इतनी भी ठंडी नहीं कि मेरे इब्राहिम को तकलीफ पहुंचाने वाली हो, सलामती वाली हो जा। अल्लाह ने आग को गुले गुलजार बना दिया, देखने में आग भड़क रही है, लेकिन फूलों के बगीचे में जैसे इंसान झूमता है वैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम बैठे खेल रहे थे।
आराम से अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा कर रहे थे। मुसीबत में घिरे हो मेरे भाइयों मेरी बहनों, अपनी जबान पर हस्बुनल्लाह का कलमा विर्द जारी करो, फिर देखो अल्लाह तुम्हें कैसे दुनिया की मुश्किलों से बचाता है। ये परेशानियों से बचने के सही रास्ते हैं। अच्छा, और क्या रास्ते हैं इस्लाम में परेशानियों से बचने के? अगर आप हद से ज्यादा टेंशन में हो, हद से ज्यादा परेशान हो, ये जरूर अपने दिल को यकीन दिला लो, अपने माइंड को ये बोलकर तसल्ली करा लो। अल्लाह कहता है कुरान सूरह बकरा की आखिरी आयत में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। हम किसी इंसान को उसके नफ्स से बढ़कर उस पर मुसीबत नहीं डालते। जितना उसकी जान, उसका नफ्स मुसीबत को बर्दाश्त करने की कैपेसिटी रखता है, हम उतनी ही उसे परेशानी देते हैं। जितना वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, उतनी बड़ी मुसीबत हम नहीं देते उसे। ये कौन कहता है? हमारा क्रिएटर, हमको पैदा करने वाला हमारा खालिक हमको कहता है, हमको बनाने वाला हमारा मालिक कहता है। उस अल्लाह को मालूम है इस इंसान के दिल में कितना बोझ उठाने की ताकत है, अल्लाह उतनी ही उसे आजमाइशें देता है। तो सबसे पहले ये तसल्ली करा लो, मुझे मेरी औकात से बढ़कर अल्लाह मुसीबत नहीं देता। अब उसके बाद आपको क्या करना है? आप नमाज भी पढ़ रहे हैं, दुआ भी कर रहे हैं, मुसीबत नहीं जा रही, क्या करेंगे आप? तीसरा रास्ता इस्लाम का परेशानियों से बचने का तीसरा रास्ता, तहज्जुद के वक्त उठिए आप, क्योंकि तहज्जुद का वो वक्त होता है जब अल्लाह आसमानी दुनिया पर आता है। तीसरा पहर, रात के 4:30 बजे के बाद, सहरी का वक्त, अजान फजर से पहले, तीसरा पहर, समाई दुनियावी आसमान पर हमारा रब्ब जुल जलाली वल इकराम आकर 3 पुकार पुकारता है अपने गफलत में सोए हुए बंदों और बंदियों के लिए, इंसान जिन्नातों के लिए। अल्लाह कहता है कोई मेरा बंदा जो दुनिया में किसी मुसीबतों में मुब्तला हुआ हो, दुनिया की किसी परेशानियों में, टेंशनों में पड़ा हो, वो अगर मुझसे मदद तलब करे, मैं उसके टेंशन दूर करने के लिए उसके नजदीक आया हूं। है कोई मेरा बंदा मुझसे अपनी मुसीबतों का दुखड़ा बयान करे, मैं उसकी मुसीबत को दूर करूंगा। दूसरी पुकार अल्लाह की, दूसरी पुकार, है कोई मेरा बंदा जो रोजी रोटी से परेशान हो, कितना भी कमाता हो लेकिन उसे पैसे नहीं लगते हो, वो रोजी रोटी में दर दर के ठोकरें खा रहा हो, अगर वो रोजी रोटी मुझे मांगने के लिए इस वक्त बेदार हो जाए, मैं उसकी कमाई में बरकतें भर दूंगा, उसकी रोजी रोटी को मालामाल कर दूंगा। ये दूसरा सवाल हमारे रब्बे रहीम का, रब्बे गफूर रहीम का दूसरा सवाल। तीसरा सवाल अल्लाह करता है अपने बंदों से, है कोई मेरा बंदा जो गुनाह करके अपने ऊपर डरने लग गया हो, मेरा अल्लाह मुझे अजाब में डालेगा, जहन्नम में डालेगा, किसी अल्लाह अजाब का शिकार बना देगा। या इबादी, ऐ मेरे बंदो, इन्नकुम तुख्तिऊन बिल्लैलि वन्नहार, तुम रात दिन गुनाहों पे गुनाह करने वाले हो। सुम्मस्तगफरतनी, अगर तुम मुझसे मगफिरत तलब कर तो, अगर तुम मुझे माफी तलब करो, मगफिरत तलब करो, लगफरतु लक, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, मैं माफ कर दूंगा तुमको। है कोई मुसीबत में पड़ा हुआ, अपनी मुसीबत का बयान मेरे सामने करे, किसी बाबा के सामने, किसी दरगाह के सामने, किसी खबरों के सामने जाकर करने की जरूरत नहीं। सूरह रूम आयत नंबर 52, सूरह नमल आयत नंबर 82, अल्लाह कहता है इन्नका ला तुस्मिउल मौत वला तुस्मिउ सुम्म दुआ इदा वल्लौ मुदबिरीन। ना कोई मुर्दा तुम्हारी बात सुन सकता है, ना कोई बहरा तुम्हारी आवाज सुन सकता है। मुर्दे भी नहीं सुनते, बहरे भी नहीं सुनते, फिर सुनता तो कौन सुनता? इन्नल्लाह समीउन बसीर, वो अल्लाह तुम्हारी आवाज सुनता है, जो समी है, जो बसीर है, जो सुनता है, जो देखता है और सुनता, उसके जैसा सुनने वाला पूरे जमी व जमा मक्की व मक्का में कोई नहीं, उसके जैसा देखने वाला पूरी जमी व जमा मक्की व मक्का में कोई दूसरा नहीं। वो कहता है कोई मुसीबत में मेरे सामने बयान करे, मैं उसकी मुसीबत दूर करूंगा। है कोई रोजी रोटी से परेशान, मैं उसकी कमाई में बरकत भरूंगा। है कोई गुनहगार, मुझसे मगफिरत तलब करे, मैं उसके गुनाह माफ करूंगा। अगर आप इलाज कर कर करके थक गए, औलादिच नहीं हो रही, डॉक्टर दवाइयां दे डाले, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, कौन से इलाज कर लिए, क्या भी नहीं हो रहा, तहज्जुद की नमाज का अलार्म रख ले, सो जाओ,
2 रकात, 4 रकात, 6 रकात, ज्यादा ज्यादा 8 रकात तहज्जुद पढ़ना है। इशा के बाद वितर मत पढ़ो। तहज्जुद की नमाज पढ़ को मियाँ बीवी दुआ कर ले, बैठो, फिर देखो अल्लाह तुम्हारी मुसीबतों को कैसे दूर करेगा, कैसे तुम्हारे मुश्किलों को अल्लाह आसान करेगा। यह तीसरा तरीका। और चौथा आखिरी तरीका, अगर तुम दुनिया के किसी परेशानी में मुब्तला हो चुके हो, तुम दुनिया की किसी आजमाइश के शिकार बन चुके हो, 1000 कोशिश करने के बावजूद आपकी मुसीबत आपसे दूर नहीं हो रही, नबी कहते हैं उस इंसान को चाहिए हाथ छपाकर सदका कसरत से किया करे, हद से ज्यादा सदका और खैरात वो किया करे। क्योंकि इंसान जो सदका निकालता है उसका वो सदका उसके ऊपर चलने वाली मुसीबतों को टाल देता है। अगर उसके ऊपर कोई मुसीबत नहीं है, आने वाली है, अभी नेक्स्ट मंथ फरवरी में, मार्च में या रमजान में आपको कोरोना अटैक होने वाला है, आपने सदका दिया, अल्लाह इस सदके की बरकत से आने वाली बीमारी से आपकी हिफाजत कर लेता है, आने वाली आफत को आने से पहले आपके ऊपर से टाल देता है। इस्लाम में परेशानियों से बचने के ये 4 तरीके थे जो कुरान और हदीस की रोशनी में मैंने बयान किए। अल्लाह से मैं दुआ करता हूं, मेरे मालिक, मेरे परवरदिगार, हम तेरे आजिज फकीर बंदे हैं, तू हमारा अकेला मालिकुल मुल्क है, तेरे सिवा ना कोई हमारा मुश्किल कुशा है, ना तेरे सिवा कोई रब्बे जुल जलाली वल इकराम है, हमारा भरोसा सिर्फ तुझ पर है। ऐ अल्लाह, हम हकीर फकीर बंदों में जितने भी यहां जमा बैठे हैं, भाइयों में, बहनों में, हम में से हर किसी की 1000 किस्म के परेशानियां, टेंशनें, मुसीबतें, बीमारियां, हर किस्म की जिंदगी में कोई ना कोई आफतें मौजूद हैं। ऐ अल्लाह, तू हर एक के दिलों का भेद जानने वाला है। ऐ अल्लाह, हमारी दुआ है हम में से जितने लोग यहां बैठे हैं, जिन की जो परेशानियां हैं, हर एक की परेशानियों को तू दूर फरमा दे, हर एक की मुश्किलों को तू आसान कर दे, हर बीमारों को तू शिफाए कुल्ली में बदल दे, हर कर्जदारों के कर्जे का बंदोबस्त फरमा दे, हर बेरोजगारों की रोजी रोटी में बरकतें, रहमतों के दरवाजे खोल दे। ऐ अल्लाह, हम में से जितने भी लोग जिस किस्म की परेशानी में मुब्तला हैं, ऐ अल्लाह, उनकी हर परेशानी को दूर करके राहत, अमन, सुकून, इज्जत, आफियत, सेहत, ऐ अल्लाह, दौलत उनको अता फरमा दे। ऐ अल्लाह, मरते दम तक तुझे खुश करने वाले काम करने की हमें तौफीक अता फरमा। जब हमारे जिस्म से रूह परवाज होने लगे, या अल्लाह, खातिमा बिल खैर, रोजे की हालत में, नमाज की हालत में, सजदे की हालत में, कलमे वाली मौत, शहादत वाली मौत, ऐ अल्लाह, हमको खातिमा बिल खैर अता फरमा। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़म्बिन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।